سمجھ میں یہ نہیں آتا حسین کتنے ہیں، نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین۔ نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد جو کربلا میں ہوئی شاہ پر جفا سنیے، جو کربلا میں ہوئی شاہ پر جفا سنیے، بوقت عصر شہیدی کا ماجرا سنیے، بوقت عصر شہیدی کا ماجرا سنیے، بیان ہمت و صبر شہ ہدا سنیے، وہ آتی ہے ملک موت کی صدا سنی، ملا جو حکم کے سر سے نکال جا رسول کے گیسو قریب جا کے رکھوں دے پاکستان تابو کہ اس لہو میں تو ہے فاطمہ کے دودھ، کہ اس لہو میں تو ہے فاطمہ کے دودھ کی بو، ندا یہ آئی کہ آنکھیں تو ڈال آنکھوں میں، کہا بہن کا ہے اس دو خیال کھینچ جانے، کہا میں کیا کروں گردے پچل رہی ہے چھری چھری پکڑ کے، یہ چلاتی ہے کوئی بھی نازب ہا کر میرے بچے کو میں دعا دوں گی، جہاں روا تیرے خنجر کی آب ہے، ظالم
کر لے جا، کہا وہ تیروں سے چھلنی ہے، اے میرے رحماں ابھی تو مار کے برچھی ہٹا ہے ایک شیطان، اور اب تو ہے تاہے زانوں شمر یہ یہ کرب ہے کہ رخ پاک زرد ہے، یارا تیرے حسین کے سینے میں درد ہے، درد ہے یار جو کربلا میں پھر ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ مومنین کرام، اپنے اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھتے ہوئے جن جن حضرات نے اپنے مرحومین کے لیے آج کی مجلس میں حصہ ڈالا ان کے لیے فاتحہ کی درخواست کروں گا۔ محمد اعظم مرحوم، کیسر جہاں مرحوم، حسن عباس مرحوم، منتظر عباس نقوی مرحوم، امیر شاہ صاحب مرحوم، عباس رضا مرحوم، ممتاز سبزواری مرحوم، وفا عباس مرحوم، جاوید رضا مرحوم، ندیم حیدر نومی مرحوم، سید حسین شاہ سبزواری مرحوم، سیدہ مقصودہ فاطمہ جعفری مرحومہ، سید زوار حسین جعفری مرحوم، سید ممتاز حسین سبزواری، سید عاشق حسین شاہ مرحوم، ملک امتیاز مرحوم، سید رضی احمد جارچوی مرحوم، سید رضی محمد جارچوی، سیدہ کیسر جہاں، سید ابن علی رضوی، سید زرغام رضوی، ضمیر حسن مرحوم، سید حیدر رضا نقوی، سید زاہد عباس رضا، سید ربیہ خاتون، سیدہ ربیہ خاتون، سیدہ عطیہ خاتون، سیدہ راضیہ خاتون، سیدہ عذرا بطول، سید نظر حسن، آقا زیدی، دلبری بیگم، مقصود النساء، سجاد حیدر، وسیم نعیمی مرحوم، سید علی رضوی اور نعیمہ بیگم مرحوم، خواجہ شاہد حسین مرحوم، سید شبیع الحسن نقوی ابن سید محمود الحسن نقوی مرحوم، سائرہ رضا حسین، علی شرافت علی، محمد سبطین، صغرا بی بی، زکیہ بیگم، صفیہ بیگم، افتخار علی، اور ان تمام مرحومین کے لیے اپنے اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ مومنین کرام، علمدار اسلامک ٹرسٹ رجسٹرڈ راولپنڈی 189 سر سید روڈ نصف پنچ سڑکی مجلس عزا ہوگی 11 ستمبر۔ آغاز مجلس ٹھیک رات 9 بجے۔ جناب اخلاق حسین شیرازی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین و مومنات سے شرکت کی استدعا ہے۔ زیر اہتمام شیخ مظہر حسین اور شیخ عمران حیدر، آپ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ بآواز بلند صلوات۔
میں چند منٹ کے لیے ایک سلام کے لیے ملتمس ہوں محمد رضا سے کہ وہ تشریف لائیں اور مولا کے حضور سلام پیش کریں. بابا سے بلند صلوات. بلند تر صلوات. شمار کیسے ہو کیا کیا سخی حسین سے ہے یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے ہے. سمجھ میں آتا ہے یہ کربلا کا پس منظر. سمجھ میں آتا ہے یہ کربلا کا پس منظر. علی سے جنگ تھی لیکن لڑی حسین سے ہے. لیا ہے گود سے ماں باپ کی حسین حسین. لیا ہے گود سے ماں باپ کی حسین حسین. ہمارا رابطہ پیدائشی حسین سے ہے. ابھی سے حر کو پیغمبر سلام کرتے ہیں. ابھی سے حر کو پیغمبر سلام کرتے ہیں. ابھی ابھی تو ہوئی دوستی حسین سے ہے. وہ جانتے ہیں جو لاتے ہیں کربلا کا کفن. وہ جانتے ہیں جو لاتے ہیں کربلا کا کفن. حیات آج بھی لیٹی ہوئی حسین سے ہے. بلند تر صلوات. مومنین کرام، مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ آپ لوگ قبلہ نصرت عباس بخاری صاحب کو سننے کے لیے تشریف لائے ہیں. جیسے ہی قبلہ صاحب آئیں گے انشاءاللہ زیب ممر ہوں گے. چند منٹ میں پہنچ رہے ہیں. آج انجمن جانثاران اہل بیت نشر پاکستان کے زیر اہتمام 5 روزہ مجالس کے سلسلے کی آخری مجلس ہے. ہم انتہائی شکر گزار ہیں، انتہائی ان ہزاروں مومنین و مومنات کے جنہوں نے ان مجالس میں شرکت کی اور قبلہ نصرت عباس بخاری صاحب کی بصیرت افروز مجالس سنی. اور ہم انتہائی شکر گزار ہیں انجمن اثنا عشری کے تمام عہدیداران کا. ملک امجد علوی صاحب صدر ہیں ان کے انجمن اثنا عشری شعبہ خواتین کا. پاک حیدری اسکاؤٹس کے ہم انتہائی شکر گزار ہیں. باہر ہمارے جتنے بھی پولیس کے جوان ڈیوٹی دیتے ہیں، اسپیشل برانچ کے جوان ڈیوٹی دیتے ہیں، ان تمام حضرات کے نیر شاہ جی اینڈ فیملی نے سبیل کا اہتمام کیا ہوا ہے. ہم ان تمام حضرات کے بھی شکر گزار ہیں جو لوگ اس پوری دنیا میں ان مجالس کو لائیو چلا رہے ہیں.
شجاعت ہیں، ان سب کے بھی ہم انتہائی شکر گزار ہیں۔ علی کے ہم شکر گزار ہیں جو پروجیکٹرز لگائے ہوئے ہیں۔ ساؤنڈ سسٹم والوں کے بھی ہم انتہائی شکر گزار ہیں۔ جن جن لوگوں نے ان مجالس میں حصہ ڈالا ہم ان کے بھی انتہائی شکر گزار ہیں، کیونکہ یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے۔ اتنا بڑا پروگرام کوئی اکیلا نہیں کیا جا سکتا، سب لوگ جب ملتے ہیں تو ایک اتنا بڑا گلدستہ بنتا ہے۔ آپ سب کے تعاون سے یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ انجمن جانثاران اہل بیت کے حوالے سے کل ہمارے ترجمان زاہد جعفری بھائی نے بھی اور پرسوں ہمارے صدر جناب تطہیر بھائی نے بھی آپ کو عرض کیا تھا، مسجد و امام بارگاہ شاہ نجف جو کہ خیابان سر سید میں واقع ہے، 2002 میں وہاں پہ مغربین نماز مغربین میں دہشت گردوں نے حملہ بھی کیا تھا جس میں 11 نمازی شہید ہوئے۔ وہ خیر العمل ٹرسٹ اس کو چلا رہا تھا، لیکن 5 کنال اور 13 مرلے کی اس جگہ میں صرف ایک مسجد تھی پرانی سی اور باقی جگہ خالی تھی، تو انہوں نے انجمن جانثاران اہل بیت سے پچھلے سال جولائی میں پورے ٹرسٹ نے متفقہ طور پہ فیصلہ کر کے رابطہ کیا کہ جانثاران اہل بیت آپ آئیے، آپ اس جگہ کو سنبھالیے، آپ اس کی تعمیر کیجئے اور آپ اس کو لے کر آگے چلیں۔ ہم نے اپنی پالیسی کے تحت اپنے مجلس عاملہ اپنے سینئر سے میٹنگ کر کے متفقہ طور پہ اس جگہ کو سنبھال چکے ہیں، اس کے نقشے بن چکے ہیں، اس کی جو ٹیمپریری مسجد بہت ہی خوبصورت بن چکا ہے، ٹیمپریری ہال جس میں نماز اور مجالس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ میرا یہاں پہ ذکر کرنا چندہ مانگنے کا نہیں، وہ اس لیے نہیں کہ یہ امام بارگاہ مرکزی امام بارگاہ خود زیر تعمیر ہے تو یہاں پہ چندہ تعمیر کے لیے یہاں کے لیے ضرورت ہے۔ صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب بھی جس کو بھی موقع ملے آپ وہاں کا وزٹ ضرور کریں، مسجد شاہ نجف نیو کٹاریاں کا۔ دیکھیے پنڈی میں اتفاق سے کوئی بہت بڑا امام بارگاہ نہیں ہے، جب کوئی بہت بڑی مجلس کرنی پڑتی ہے پنڈی کے رہائشوں کو تو ابھی وہ اسلام آباد آتے ہیں، بہت بڑا کسی مومن کا جنازہ ہوتا ہے تب بھی وہ اسلام آباد آتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ پنڈی کا ایک بہت بڑا مرکز بنے گا آپ لوگوں کے تعاون سے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے۔ اس میں تمام موسٹری کا انتظام ہوگا، مولانا کی آمد پہ بلاؤ بآواز بلند صلوات۔ انتہائی عزت و احترام سے ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین جناب قبلہ نصرت عباس بخاری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں۔ انجمن جانثاران اہل بیت کے زیر اہتمام 5 روزہ مجالس کے اس سلسلے کی آخری مجلس 30 محرم 1443 ہجری بمطابق 8 ستمبر 2021 کی مجلس سے خطاب فرمائے۔ مومنین کرام سنیے گا ذرا غور سے۔ انتظار ہے خبر کا، تو جیسا اعلان ہوتا رہا یقوم سفر سے 5 سفر تک اور پھر آگے 2 سب جیسا اعلان ہوتا رہا ویسا پچھلے سال ہوا تھا۔ انشاءاللہ اسی طرح کل سے مجلس ہوگی، قبلہ صاحب ٹھیک 9 بجے جیسے نمبر ہوں گے، آپ تمام لوگوں نے اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں آنا ہے اور قبلہ صاحب ٹھیک 9 بجے جیسے نمبر ہوں گے۔ مجالس ہوتی ہے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تنظیم مجالس کی ہوسٹ ہوتی ہے، لیکن میزبان پورے کمیٹی اسلام آباد کے مضافات کی شیعان حیدر کرار ہوتے ہیں۔ ہم جانثاران اہل بیت کی طرف سے اور آپ تمام شیعان حیدر کرار کی طرف سے انتہائی شکر گزار ہیں حجت اسلام المسلمین جناب قبلہ علامہ نصرت عباس بخاری صاحب سے کہ انہوں نے پچھلے سال کی طرح اس سال کی یہ 5 مجلسیں پڑھنے کا آپ نے بہت ہی مصروفیت میں سے ٹائم نکالا۔ قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند ایک سورہ فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد
ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء اپنے مرحومین غیر مرحومین کو کسی نے بہرحال نام دیا تھا، میں نام بھول گیا، سلطان حسین اور ماجد اور استاد شہید سبت جعفر، شہید سردار اور شہید عارف حسینی کی روح کو پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں، اوپر میں صحیح نہیں بھیج دیں، صلی محمد بچے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعداء مجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدیٰ والسفینۃ النجات۔ صلوات بھیج دے محمد۔ عزیزان محترم، ماہ محرم سفر کی آج پہلی رات، سفر کا مہینہ شروع ہو گیا، مصیبتوں مشکلات کا مہینہ ہے۔ 2 سفر کو یہ کارواں شام پہنچا ہے، مصیبتیں اپنی انتہا پر جو ہے وہ اس کاروان نے گزاری۔ سفر کا مہینہ ویسے بھی جو ہے وہ بیان ہوتا ہے کہ اس میں خاص دعائیں ہیں، آپ مفاتیح الجناح میں ان دعاؤں کو ضرور پڑھیں، کیونکہ مشکلات اور مصیبتوں سے یہ مہینہ بچاتا ہے اگر آپ ان دعاؤں کا مطالعہ کریں۔ میں بھی جانثاران اہل بیت کا شکر گزار ہوں کہ بہرحال خدا نے انہیں توفیق عطا فرمائی اور وسیلہ قرار دیا کہ ان مجالس کا انعقاد ہو اور آپ مومنین کے درمیان میں جو ہے وہ یہ نوکری ادا کی جائے، اور آپ سب کا بھی شکر گزار کہ آپ لوگ جو ہے وہ حسن سماعت کا مظاہرہ کرتے رہے اور بی بی کو ان کے بیٹے کا پرسہ دینے کے لیے آتے رہے۔ اسی طرح بہرحال کل بھی حاضر ہوئیے گا انشاءاللہ، کل مولانا شہنشاہ صاحب تشریف لائیں گے اور مجلس سے اسی طرح بھرپور طریقے سے مجلس جاری اور ساری رہے گی، اور اپنے انسان کو اپنے وجود سے حصہ ڈالنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان پیسے سے حصہ ڈالتا ہے، اپنا حصہ اپنے وقت سے، اپنے قدموں سے عزاداری میں ڈالیں تاکہ ہم بھی کہیں نہ کہیں کھڑے ہوئے نظر آئیں۔ اور جس طرح جانثاران اہل بیت نے بہت سارے، آپ کو کل ذکر بھی کیا، انہوں نے بہت سارے کاموں کو انجام دے رہے ہیں، اسی طرح شاہ نجف جو امام بارگاہ ہے جو ان کے پاس ملا ہے، اس کا پروجیکٹ ظاہراً بہت بڑا ہے، کافی وسیع ہے، اور بہرحال وہ ظاہر ہے آپ ہی لوگوں کے فائدے کے لیے ہے۔ کمیونٹی سینٹر کا ہونا، یہ ساری چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ
اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا. کیونکہ دنیا کا کوئی اور سینٹر یا یونیورسٹی انسان نہیں بنائے گی. یہ مسجد امام بارگاہ ہی اگر اپنے اندر بہت ساری ایکٹیویٹیز کو کریں گے تو یہی امام زمانہ کے لیے فوجی تیار ہوگا. تو یہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے، آپ کے اپنے کام کے لیے، کیونکہ پہلے ظاہر ہے صدر اسلام میں مسجد ہی سب کچھ ہوا کرتی تھی، مسجد ہی کے اندر ساری چیزیں ہوتی تھیں. آپ مسجد کوفہ جائیں کہ خدا ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے. مسجد کوفہ میں دیکھیں گے کہ آپ وہ مقام بھی ہے، وہ جگہ بھی ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ مولا کائنات جو ہے وہ دیا کرتے تھے، فیصلے کیا کرتے تھے، قضاوت کیا کرتے تھے. مسجد اپنے اندر بہت ساری چیزوں کو رکھتی ہے. ہم صرف سمجھتے ہیں کہ بس مسجد جو ہے وہ نماز جو ہے وہ ہم پڑھیں اور گھر چلے جائیں. وہ بھی ہم لوگ کبھی کبھی جاتے ہیں، کون سا ہر وقت مسجد میں جاتے ہیں. تو مسجدیں آباد کریں. دیکھیں جتنا رش انسان جمعے میں ہوتا ہے، لوگ ہی آتے ہیں نا، ملائکہ تو نہیں آتے جمعے والے دن. تو فجر میں کیوں نہیں ہوتا؟ اللہم صلی محمد وآلہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 بآواز بلند صلوات. برائے خوشنود یہ امام زمانہ علیہ السلام بلند ترین صلوات. برائے خوشنود یہ چہاردہ معصومین علیہ السلام بلند ترین صلوات. کربلا ہے ہماری درسگاہ، ہے ہماری درسگاہ، ہے ہماری درسگاہ. شہیدوں کا راستہ، شہیدوں کا راستہ جو اسوائے رسول ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے، جو اسوائے رسول ہے، جو اسوائے رسول ہے. علی کا طرز زندگی، علی کا طرز زندگی. بآواز بلند صلوات. ماشاءاللہ. ہمارا دین ہے، ایمان ہے. اہمیت دیتے ہیں کب ہم منصب و جاگیر کو، اہمیت دیتے ہیں کب ہم منصب و جاگیر کو. ہمارا غم ہے فقط اہل کربلا کے لیے، ہمارا غم ہے فقط اہل کربلا کے لیے. یہ دل بنے ہیں ہمیں صرف مصطفیٰ کے لیے. یہ روایت یہاں سے ٹائٹ کرنا ہے. المؤمن يحتاج الى توفيق من الله وواعظ من نفسه وقبول ممن يدعوه. بولا امام جواد کا فرمان ہے، یہ توفیق خداوندی ہے. مومن تین چیزوں کا محتاج ہے. ایک توفیق خداوندی، وواعظ من نفسه وقبول ممن يدعوه. اور اسلام آباد کے مومنین مواجہان حیدر کرا کے لیے توفیق آتی ہے. جہاد مسجد اسلام والمسلمین آئے صحیح ٹھیک ہو گیا. بخاری صاحب موالیان حیدر کرار جوانان عزیز کے لیے سید الشہداء کے درد دے رہے ہیں. جوانوں کے لیے جناب شہزادہ علی اکبر کے نقش قدم پر چلنے کے درد دے رہے ہیں. یہ توفیق خداوندی ہے. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. بآواز بلند صلوات. علی کا نعرہ سدا لگانا جہاد پر سکن نہیں ہے. علی کا نعرہ سدا لگانا جہاد پر سکن نہیں ہے. ہمارے سینوں میں داغ ماتم نشان حیدر سکن نہیں ہے. آپ کی آواز کربلا والا حرم حسین، حرم امیر المومنین سید السیستانی، سید الخامنہ تک آپ کی آواز پہنچ جائے. شیر سوارت حجت الاسلام والمسلمین
बुलंद सलावत। क़िबला साहब अज़ीज़ान मोहतरम, बहरहाल मस्जिदों को आबाद करें और जिस दिन फजर की नमाज में जुम्मे के बराबर रश हुआ उस दिन वो आएगा। खबर आ गए आप लोग? मौलाना हम तो जुम्मे में नहीं जाते, आप फजर में भेज रहे हैं मस्जिद। अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसा ही होगा ना, जब फजर में मस्जिदें खाली हों और लोग अपने घरों में हों। यकीनन आप घर में नमाज़ पढ़ते होंगे, इसमें हुस्न ज़नी रखना चाहिए आदमी को, घर में तो नमाज़ पढ़ता ही है, लेकिन मस्जिदें आबाद हों ना जब फजर में, तब पता चलेगा। आयतुल्लाह शमसुद्दीन बयान करते हैं कि मैंने एक जवान को देखा जो ज़ुहर की नमाज में बैठा होता था आयतुल्लाह उस्मा बहजत रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के पीछे। ज़ुहर की नमाज आगा बहजत की बहुत मशहूर थी, हमें भी तौफीक होती थी कि ज़ुहर में कभी कभी हाज़िरी हो जाती थी। तो ज़ुहर की नमाज में कहा कि मैंने देखा उस जवान, उसका चेहरा, उसके चेहरे का रंग, उसकी कैफियत बहुत ही अजीब थी। मुझे फिर वहाँ बहरहाल मस्जिद में किसी ने बताया कि ये एक दफ़ा नमाज पढ़ने आया था बस। और ये आता कहाँ से? कहा ये दूसरे शहर से आता है रोज़ 2 घंटे 1.5-2 घंटे गाड़ी चला के, और इसका काम ही यही है, रास्ते में टैक्सी पे मुसाफिर सवार करता है, इस शहर तक लाता है नमाज के लिए। हर रोज़ आता है। क्यों? क्योंकि एक तो मस्जिद और दूसरा फिर जो नमाज पढ़ा रहा उसका नफ्स इतना बुलंद है कि आप यूट्यूब पे मौजूद है, आप आयतुल्लाह बहजत की नमाज देखें कि जैसे सजदे में इंसान चीख मारता है, जैसे वाक़ई खुदा को देख रहा है। खूब ज़ाहिर है हम ज़िंदगी में कैसे इन सारी चीज़ों को कायम करें, जब कोशिश करेंगे तो कुछ होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, तो बहरहाल अपनी तरफ से जितना हो सके कोऑपरेट करें अमली तौर पर। खुदा ने अगर आपको सलाहियत दी है, स्किल दी है, अपनी कम्युनिटी को खुद बिल्ड करें, बाहर से कोई नहीं आएगा। खुद बिल्ड करें, खुद बनाएं। और जो है वो, इसलिए मैंने कहा कि ये मजालिस हमारी जो है ये दरसगाह है और ये सब के लिए, इसमें कोई सुन्नी शिया कोई इख्तिलाफ नहीं है। इसलिए हमारी मजलिसों को होना ही ऐसा चाहिए कि जो आए दर हुसैन पे वो वापस ना जाए। इमाम हुसैन का दर ऐसा है कि जो आया वापस नहीं गया। 4,500 मलाइका इमाम की मदन के लिए आए थे करबला, आज तक वहीं तवाफ कर रहे हैं, गए नहीं वापस। क्यों? इमाम हुसैन हस्ती ऐसी है अज़ीज़ान मोहतरम। इसीलिए ये मजलिस का तक़द्दुस, एहतराम बहुत ज़्यादा है। बहुत अल्लाह आपने उसने समात का मुज़ाहरा भी किया इतने दिन तक। बावुज़ू आना चाहिए आदमी को ताकि खाली हाथ ना जाए, क्योंकि ये वो जगह है जो कि रूह को परवास देगी। दुनिया की कोई इंस्टीट्यूशन, कोई यूनिवर्सिटी रूह को परवास नहीं देती। इंसान दुनिया के किसी जगह पर जाकर अपने आप पर, अपने अमल पर शर्मिंदा नहीं होता अगर अच्छा ना हो। यही मजलिस है, यही मजलिस बेदार करती है, यही मजलिस उठाती है कि मैं काश करबला में होता, या लैतनी कुन्तो माअकुम, काश मैं होता, मैं भी जान दे देता। यही तो मजलिस है। और दुनिया की पता है कौन सा इंस्टीट्यूशन है ऐसा? इसलिए यहां पर हमें वही करना चाहिए कि जो हमारे मराजे कराम कहते हैं। आपके सामने है, आप सामने देख रहे होंगे बहरहाल यूट्यूब, फेसबुक, आजकल सोशल मीडिया पे, जो खुद असहाबा इकराम का एहतराम नहीं करते और वो दिफाए सहाबा कर रहे हैं। खुद सहाबा इकराम के नामों को देखें किस तरह ले रहे हैं खुद। और आप खुद तसव्वुर करें ना कि ये कौन है लोग, यानी तौहीन कर रहे हैं। हमारे तो महाराजे कराम ने कहा, आयतुल्लाह उस्मा सिस्तानी हफ़ज़ल्लाहु, आयतुल्लाह उस्मा खामनाई हफ़ज़ल्लाहु, जितने भी महाराजे हैं सब ने कहा है कि आपने अहले सुन्नत के मुक़द्दसात की तौहीन नहीं करनी, नहीं करें। ये खुद कर रहे हैं और फिर हमें कहते हैं कि खुदा ना खाता। आप आए मजलिस में, मेरी मजलिस में तो आका, मेरी मजलिस नहीं है, इमाम हुसैन की मजलिस है, खुली आम दावत है, सब आए। मैं फैसलाबाद गया,
بہت بڑے اہل حدیث عالم دین مجلس میں محبت بخشی شرف بخشا مجلس میں آئے ہوئے تھے. ابھی بھی بہت سارے اہل سنت برادران مجلس میں آتے ہیں, روز مجھے ملتے بھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ در ہدایت کا در ہے. اس در پہ جو آ گیا اس نے ہدایت پانی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہی وہ دروازہ ہے کہ جہاں 6 مہینے تک رسول السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ وماتن الرسالہ ومختلف الملائکہ, ملائکہ کی آمد و رفت اسی گھر کے اندر. دنیا میں آپ جتنا لیفٹ رائٹ ہو جائیں, آخرت یہی ہے. حتیٰ قبر انسان کی قبر, کہ گو کہ آئمہ کی روایات ہے کہ قبر کے ذمہ دار تم خود ہو, لیکن ہم دنیا میں ایسا کام کر سکتے ہیں کہ قبر میں بھی یہ ہماری مدد کرے. بہت بڑے عالم دین قم المقدس میں دفن ہے, ان کا انتقال ہوا. ایک اور عالم دین کے خواب میں آئے اور ان سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا میں نے دیکھا میرے بدن سے روح نکلی, میں اپنے آپ کو دیکھا میرا بدن پڑا ہوا ہے اور میرے گھر والے گریہ کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, سب کر رہے ہیں. تو پھر مجھے قبرستان میں دفنایا اور چلے گئے, چھوڑ کے چلے گئے سب مجھے. تو میں نے دیکھا 2 آگ کے گولے میرے طرف آ رہے ہیں اور میں نے دیکھا کہ یہ آگ میرے قریب آئے گی, میں ہلاک ہو جاؤں گا. تو میں نے دیکھا ایک نور آیا, نور جتنا قریب آیا آگ اتنی دور چلی گئی. میں نے اس نور سے کہا آپ کا بہت شکریہ, اگر آپ نہیں آتے تو میں تو ہلاک ہو جاتا. آپ کون ہیں؟ کہا میں امام رضا ہوں. تم جتنی دفعہ میری زیارت پر آئے ہو میں اتنی دفعہ تمہاری زیارت پہ آؤں گا. خدا ہم سب کو مشہد مقدس میں امام کی زیارت نصیب فرمائے. عزیزان محترم, یہ ہستیاں دنیا نہیں ہے. دنیا کی آنکھوں سے ان ہستیوں کو نہ دیکھیں. یہ ہستیاں کائنات کی عظیم ہستیاں, خالق نے انہیں خلق کیا ہے پہلے. وہ مشہور روایت کے جو حبیب ابن مظاہر سے, روز عاشورہ, روز عاشورہ کیسی کیفیت ہوگی اس پہ حبیب کہہ رہے ہیں اپنے مولا سے, مولا مجھے یہ بتائیں, میں سوال اس لیے نہیں کر رہا کہ موت میرے سامنے ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے, نہیں, میں آخری لمحے میں بھی اپنی معرفت میں اضافہ چاہتا ہوں. یعنی حبیب کا کیا مقام ہے, جسے خود امام حسین فقیہ کہیں وہ کتنا بلند ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے معرفت میں اضافہ کرنا ہے. سوال کیا کیا؟ مولا یہ بتائیں کہ جب آپ دنیا میں نہیں آئے تھے تو آپ کہاں تھے اور کیا تھے؟ بیدار ہیں نا آپ لوگ؟ عزیزان محترم یقیناً بیدار ہی ہیں. ظاہر ہے یہاں وہی آتا ہے جو بیدار ہوتا ہے, جو سو رہے ہیں وہ کہیں اور ہیں, وہ سوتے ہی رہیں گے. خوف خدا کا ہے, یہ خوف بس خدا کا ہے. عزیزان محترم, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. امام سے پوچھا مولا جب آپ دنیا میں نہیں آئے تھے, بشریت کے لبادے میں نہیں آئے, کہاں تھے اور کیا تھے؟ امام فرماتے ہیں زیارت جامع کبیرہ پڑھیں. زیارت جامع کبیرہ اہل بیت کے فضائل ہیں, مستند زیارت جو 10ویں امام نے خود بیان کی ہے. زیارت پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل بیت کی فضیلت کیا ہے. خود امام فرماتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو ہم عرش پر نور کی حالت میں تھے, نور کی حالت. خوب یہی وہ نور اور روشنی ہے جس نے سب کو جلا دی ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, امام وہ ہوتا ہے کہ سورج بھی جس کی وجہ سے روشنیاں دے رہا ہے, روشنیاں دے رہا ہے.
گو کہ امام غیبت کے پردے میں ہے لیکن غائب نہیں ہے، حاضر ہے۔ ہم امام سے دور ہیں، ہم دور ہیں، امام حاضر ہے۔ جانے بات ہوں، اس چند دن جو بہرحال محنت کی یہی تھی کہ کربلا سے اٹھے ظہور کی طرف بڑھے۔ کربلا ظہور کے لیے تیار کرنے کی درسگاہ ہے، اور یہی جگہ ہے کہ جہاں سے لوگ اٹھیں گے اور امام کے پاس پہنچیں گے۔ اور ہم آپ دیکھیں، پہلے وہی ہے کہ ہم امام کو جتنا سمجھتے جائیں گے اتنا ہے۔ خود سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، اللہ صلی اللہ، زیارات کی کتاب پڑھیں جو احادیث ہیں زیارات کے لیے، آپ خود دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی زیارت پہ جاتا ہے امام کی، کہ خدا ہمیں سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، جو جاتا ہے امام اسے اس کے آباء و اجداد سے جانتے ہیں۔ یعنی میں جا رہا ہوں، میرے آباء و اجداد کے نام سے امام مجھے جانتے ہیں۔ کس کے پاس جا رہے ہیں ہم کوئی در و دیوار چومنے تھوڑی جا رہے ہیں، امام حاضر ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم زری پہ زیارت کرنے جاتے ہیں، امام سو رہے ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ ویسے ہی زندہ ہے، اور جو خود سید و سردار ہو، سید الشہداء ہو۔ ہمارے ہاں تو یہ حدیث ہے کہ من مات حب آل محمد، جو اہل بیت کی محبت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ تو خود امام حاضر ہے، حاضر ہے۔ آپ امام کے پاس جاتے ہیں، امام حاضر ہیں، امام مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں، امام دیکھ رہے ہیں ہر کوئی آ رہا ہے، لیکن کیا ہم اس طرح جاتے ہیں؟ کیا لے کے جاتے ہیں امام کے پاس؟ ہم تو لینے جاتے ہیں، ظاہر ہے ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہم تو کہتے ہیں مولا یہ دے دے، مولا وہ دے دے، مولا یہ دے دے۔ ہمارے ایک استاد کہتے ہیں کہ ایک جوان لڑکا تھا مسجد جمکران، جو کم سے تھوڑے سے فاصلے پر ہے اور جو امام زمانہ سے منسوب ہے، کہا کہ میں نے لڑکے کو دیکھا کہ لڑکے کی کیفیت بڑی عجیب سی تھی، تو میں نے کہا تمہاری امام سے ملاقات ہوئی ہے؟ کہہ رہا ہاں ہوئی۔ کہہ رہے تم نے کیا سوال کیا؟ کہا میں نے کہا مولا مسجد بھری ہوئی ہے، آپ کو 313 چاہیے، یہاں تو ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ آتے کیوں نہیں ہیں؟ امام نے کہا کہ یہ میرے لیے نہیں آئے، کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو نوکری چاہیے، کسی کو گھر چاہیے، میرے لیے نہیں آئے۔ بری بات نہیں ہے، ہاں کریم کا گھر ہے، اسی گھر سے ہی لوگ مانگتے ہیں، اور کہاں سے مانگیں گے؟ مانا نہیں ہے، لیکن کبھی یہ بھی تو سوچیں کہ میں جاؤں، مانگوں نہیں، کچھ دینے جاؤں۔ کربلا میں جو لوگ آئے تھے وہ مانگنے نہیں آئے تھے، وہ سب چھوڑ کر امام کے پاس آئے۔ راستے میں کتنے لوگ ملے امام کو، یہ امام نے کہا چلو، کہا مولا گھوڑا لے لیں، تلوار لے لیں۔ امام نے کہا مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے آج کل کوئی ہم کہتے ہیں کبھی کسی کو کہ یہ کام کر دیں، مولانا ڈونیشن لے لیں۔ ڈونیشن نہیں چاہیے، آپ چاہیے، آپ کا وقت چاہیے، آپ کی انرجی چاہیے، وہ دے سکتے ہیں۔ امام نے یہی کہا مجھے تمہارے گھوڑے تلواروں کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ضرورت ہے۔ آج وقت کے امام کو ہماری ضرورت ہے، ہماری۔ امام ہے، کائنات کا امام ہے، لیکن خدا نے نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ امت کے بغیر امام حاکم نہیں ہوتا، ورنہ ایک امام کافی ہے، امام کو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن امت جب تک تیار نہیں ہوگی امام ظہور نہیں کریں گے۔ عزیزان محترم، 313 صرف کمانڈر ہے، جس میں خواتین بھی ہیں، لیکن اس کے نیچے 2-3 بڑے بڑے حلقے ہیں۔ جب تک وہ تیار نہیں ہوں گے امام نہیں آئیں گے۔ کہیں 10,000 ہے، کہیں 15,000 ہے، کہیں۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ ظاہر ہے جب حکومت بنے گی تو حکومت میں کیا چاہیے ہوتا ہے آپ کو؟ اب آپ ہمارے ملک میں حکومت بنتی ہے،
الیکشن ہوتا ہے ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس کام کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کو پتا ہے؟ بھائی شخص آیا اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. ہم نہیں بولا بھائی پرائم منسٹر چینج ہو گیا ہے، شاید ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی، لیکن کیوں نہیں ہوتی اس طرح؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو وسط ہے نا، وسط، اس کو کیا سینٹر، درمیان، یعنی اوپر حاکم، نیچے عوام، درمیان میں ایک طبقہ ہے جسے کہتے ہیں وسط، سینٹر میں. یہ تبدیل نہیں ہوتا. یہ وہی ہے، یہ وہی بیوروکریٹس ہیں، یہ وہی منسٹر ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. جب تک یہ چینج نہیں ہوں گے ملک ترقی نہیں کر سکتا. آپ آسمان سے بھی اتار لینا کسی پرائم منسٹر کو تو بھی کچھ نہیں ہونے والا. درمیان میں کرپشن ہے. امام امت وسط چاہیے امام کو. آپ یہ جو حکومت بناتے ہیں، حکومت کیوں نہیں چلتی ہے؟ کیوں؟ منسٹر کو پتہ ہی نہیں ہے. مثلا ایک منسٹر ہے جو کمیونیکیشن کا منسٹر ہے، اس نے کتنی کمیونیکیشن کی ڈگریاں کی ہوئی ہیں، اسے کتنا آتا ہے کمیونیکیشن کے بارے میں، کتنا ایجوکیشن پہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اب وہ جو امام کی حکومت آئے گی، امام اور وسط کیا ہے؟ یعنی حکومت بنے گی، یعنی منسٹر چاہیے، یعنی ڈائریکٹر چاہیے. وہ پوری دنیا میں حکومت کرنی ہے نا، تو پوری دنیا میں حکومت کے لیے کیا ہوگا؟ اگر اس شہر میں بھی مثال کے طور پر کام کرنا ہو تو آپ کو ٹریفک مینجمنٹ، آپ کو روڈ میپنگ، سیوریج سسٹم، کمیونیکیشن، انوائرمنٹل کنٹرول، ہیلتھ منسٹری، ایجوکیشن منسٹری، فائنینس ڈپارٹمنٹ، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ، یہ سب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور امام کی حکومت ہوگی تو پتہ نہیں کون کون سے ڈپارٹمنٹ، کہ جہاں لوگ ہواؤں کے اندر اڑ رہے ہوں گے، جو ہے وہ ہالو کے اندر ٹیکنالوجیاں انسان کو سیکنڈ کے اندر ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کریں گی. کتنی چیزیں بڑھ جائیں گی. سٹی ڈیولپمنٹ، شہر کیسے ہونے چاہیے، شہر کی بلڈنگ کیسی ہونی چاہیے، ہر چیز بڑی پریسائز ہے. اور یہ جو ویسٹرن سسٹم، یہ جو ٹی وی میڈیا، یہ سوشل میڈیا، یہ جو بمبارڈمنٹ ہوئی بھی ہے، اسے کون صحیح کرے گا؟ کیا ہمارے کسی حکمران کو فرق پڑتا ہے کہ ٹی وی میں ڈرامے ہمارے کیسے آتے ہیں، جو حرام کو حلال کر رہے ہیں، محرم نامحرم کو، گناہوں کو عام کر رہے ہیں ڈراموں میں، اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے سارے. کوئی ہے اتنا غیرت مند اپنی گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ان ڈراموں کو دیکھے جس میں بے حیائی دکھائی جا رہی ہو؟ اسلام کے قانونوں کی خلاف ورزی ہے. یہ توہین نظر نہیں آتی یہاں کے مولویوں کو کہ اسلام کے قوانین کی توہین ہو رہی ہے؟ اللہ نے کہا ہے یہ محرم ہے یا نامحرم ہے، یہ تعلق سارے بیٹھے ہوئے ڈرامے کر رہے ہوتے، یا کسی کو توہین نظر نہیں آتی. یہاں کوئی مولوی نہیں کھڑا ہوتا کسی چینل کے خلاف. کیوں؟ کیونکہ یہ چینلوں میں جا کے بیٹھنا ہے انہوں نے. جب شکم میں حرام لقمے ہونا، امام سامنے کھڑا ہو تو آواز نہیں آتی. شہید کر دیا، حرام لقمے تھے، جان کا خوف، مال کا خوف. درباری مولوی، دربار کے یہ حکمران کے یہ لوگوں نے پیسوں سے خریدے ہوئے. کیا تھا پھر؟ یہی ہونا تھا. آج کسی کو کوئی غیرت نہیں آتی. ہوتا ہوگا کہیں بولتا ہو، مجھے تو سنائی نہیں دیتا کہیں پہ. اگر کوئی بولتا ہوگا یقیناً بولتے ہوں گے. آپ بیٹھے ہوئے صبح شام سارے چینلوں پہ آ رہے ہیں، آپ یہ نہیں کہتے کہ ابھی آپ اسلام کی باتیں کر رہے ہیں، 2 گھنٹے کے بعد آپ کے بے حیائی کا ڈرامہ. نجف میں تھے، غربت، فقر، تنگ دستی، گھر میں فاقے، پریشان ہو گئے چند دن. پھر انہوں نے روایت پڑھی کہ جب فاقہ ہو، مشکل ہو تو قبرستان جاؤ.
اور مرومین کے لیے فاتحہ پڑھو، گشائش پیدا. کھڑے ہوئے تھے مرومین کے لیے، اچانک سے دیکھا کہ ایک جانور، پرانا زمانہ ہے ظاہر ہے، جانور کے اوپر ایک میت رکھی ہوئی ہے خچر کے اوپر، اور دو لوگ خچر کو پکڑ کے لا رہے ہیں. آگے آگے دیکھا تو ان کے استاد ہیں. اب انہوں نے استاد کے قریب گئے، سلام کیا، استاد نے توجہ نہیں دی. پیچھے بھی لوگ تو ساتھ چلنے لگ گئے کہ کسی کی میت آئی ہے دفنانے جا رہا. تو کہا کہ یہ استاد کیا ہو گیا ہے، جواب نہیں دے رہے. کہا کہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ وہ نہیں ہے، نہ یہ تمہارا استاد ہے، نہ یہ جو ہم ہیں ہم وہ بھی نہیں ہیں. تو کہا پھر ماجرا کیا ہے؟ کہا اس ناکے کو پکڑو جس پہ میت ہے. جیسی پکڑا اچانک سے ایک اور وادی کے اندر تاریکی اور ایک نور آ رہا. نور تک پہنچے، دریچہ کھولا تو جو کتاب میں لکھا ہوا ہے زان محترم، میں اس کو آپ کو بیان نہیں کر سکتا، آیت اللہ شمس الدین اور اس کے علاوہ 2-4 اور بڑے عالم دین نے انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. اس جگہ کی تعریف کی جو جگہ انہوں نے دیکھی، یعنی اس جگہ جو باغ تھے، جو سبزہ تھا، جو خوشبو تھی، جو ہوائیں تھی، اس کو توصیف لفظ نہیں کر سکتے. اس کی صفات کوئی اور ہی جگہ تھی. دیکھا ایک شخص ایک تخت پہ بیٹھا ہوا ہے جوان، اٹھا، استقبال کیا، اپنے پاس بٹھایا. کہا کہ تم کون ہو اور یہ سب کیا ہے؟ کہا کہ میں وہ ہوں جس کے جنازے کو تم نے پکڑا ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ مومن دنیا میں کہیں بھی مر جائے اس کا جنازہ نجف میں وادی السلام لایا جاتا ہے. تو کہا جو تم نے دیکھا وہ عالم دوسرا تھا، میں عام جنازہ نہیں ہوں، مجھے دفنہ میں کہیں اور ہوں، مجھے لایا گیا ہے. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے عمل کی وجہ سے مجھے سب ملا ہے، میری قبر ایسی ہے. کہا اچھا میں گھوموں پھروں؟ کہا ہاں گھوموں پھروں. کہا میں گھومتا پھرتا دیکھا تو مجھے میرے والدین نظر آئے. وادی ایک ہی ہے نا، وادی السلام ہے، ایک ہی وادی ہے. کہا مجھے میرے والدین نظر آئے، میرے رشتہ دار نظر آئے، بڑا خوش. کہا وہ جو مجھے غم تھا نا کہ بچے بھوکے ہیں وہ نکل چکا تھا. اچانک سے میرے والدین نے پوچھا بچے کیسے ہیں؟ کہا وہ غم واپس آ گیا. ایک دم میرے چہرے کا رنگ. کہا کچھ چاہیے تمہیں؟ کہا اس کمرے میں جاؤ، چاول رکھے ہوئے ہیں، جتنا دل چاہے لے جاؤ. کہا لے لوں؟ کہاں لے جاؤ. کہا میں گیا، میں نے ابا پہنی ہوئی تھی، میں نے چاول جتنے رکھ سکتا تھا رکھے، اٹھائے، اور پھر میں نے دیکھا نکلوں کہاں سے، تو مجھے وہ دریچہ نظر آیا. میں گیا تاریکی، اور پھر دیکھا کہ میں قبرستان میں کھڑا ہوا، میرے پاس چاول ہے. اس عالم سے چاول لے کر آئے، گھر گیا، گھر والے خوش ہو گئے، چاول پکائے. کچھ دن گزر گئے، میری زوجہ میرے پاس آئی. کہا کہ یہ چاول بہت عجیب ہیں. کہا کیوں؟ کہا میں روز پکاتی ہوں مگر کم نہیں ہو رہے، کم نہیں ہو رہے، راز کیا ہے؟ کہا مجھے مجبوراً بتانا پڑ گیا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں. کہا اس کے بعد چاول ختم ہو گئے. عزیزان، عالم کوئی اور ہے. اس عالم تک پہنچ جائے آدمی، امام حسین کی وادی بھی کوئی اور ہے. یاد جو پہنچ جائے. لوگ ہم سے بھی کہتے ہیں مولانا کیسے مجلسیں پڑھ لیتے ہیں اتنی ساری؟ علماء زیادہ دوست ہمارے، کیسے تیاری کرتے ہیں اتنی ساری؟ کہاں سے لے کر آتے ہیں اتنا کچھ؟ میں نے کہا اپنا تو ہے بھی نہیں ویسے بھی کچھ. استادوں کی محنت ہے، واللہ استادوں کی محنت. میں کچھ بھی نہیں کرتا، میں صرف ترجمہ کرتا ہوں بس. جو استاد محنت کرتے ہیں، لکھتے ہیں، کتابیں لکھی، مجلسیں لکھی انہوں نے. اب ظاہر ہے زمانہ اتنا ماڈرن ہو گیا ہے، وہ مجلس پڑھتے ہیں فوراً ٹائپ ہو جاتی ہے. میں وہی ٹائپ ہوئی بھی رکھ لیتا ہوں اپنے پاس. میں صرف ترجمہ کرتا ہوں. لیکن کیونکہ وادی کوئی اور ہے، نہ میں تھکتا ہوں نہ سننے والے تھکتے ہیں. وادی امام حسین کی ہے، جانے والا میری وادی تھوڑی ہے. اور اسی وادی میں جانا ہے. جو اس وادی میں پہنچ گیا پھر اس کا سر کٹ رہا ہو، اس کی گردن، اس کے بازو کٹ رہے ہوں، اس کو تیر لگ رہے ہوں، اسے پتہ نہیں چلتا. کیوں؟ تو کوئی اور وادی میں ہے، وہ کسی اور وادی میں پہنچا ہوا ہے.
دنیا کا خوف، جان کا خوف، مال کا خوف، پیسے کا خوف، اولاد، اصل وہاں خوف ہی نہیں ہے. ان الاولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا. قرآن کی آیت ہے. کیوں؟ وادی کوئی اور ہے، سید الشہداء کی وادی. ایک شہید کی ماں جو کہ عاشورہ کے دن مجلس جلوس کے بعد جو برتن ہوتے تھے نا نیاز، اسے دھوتی تھی. کچھ دن پہلے اپنے کہیں گاؤں گئی، اس کا پاؤں مڑ گیا، زخمی ہو گئی بیچاری، بڑی مشکل سے آئی. کم المقدسہ کا واقعہ ہے. اتنا کہ چل نہیں سکتی. روز عاشورہ صبح ہو گئی، پاؤں ٹھیک نہیں ہوا. توسل کیا امام سے کہ مولا آج کا دن میں بستر پہ رہوں گی. اٹھی، تھوڑی دیر سوئی، اٹھی، دیکھا کچھ نہیں ہوا. پھر گریا کرتی ہوئی پھر سو گئی. پھر خواب میں کیا دیکھا کہ وہی ان کے جہاں ان کی جگہ تھی وہاں کی مسجد ہے، امام بارگاہ ہے، جلوس آ رہا ہے. جلوس آ رہا ہے. جلوس میں دیکھا تو سارے شہید تھے، یعنی جو اس کے بیٹے کے ساتھ جتنے لوگ شہید ہوئے تھے سارے شہید جو اس محلے کے تھے سب جلوس میں ہیں. اور دیکھا بیٹا بھی ہے ساتھ. سب کچھ ہوا تو بیٹے نے کہا کہ مجھے اجازت دو، میں ذرا پردے کے ادھر جاؤں، اپنی ماں کو دیکھ لوں. کہا میرے پاس آیا. کہا ماں کیسی ہو؟ ماں یہ کیوں پاؤں میں پٹی باندھی ہوئی ہے؟ اس کو مجھے درد ہو رہا ہے. کہا اس کو اتارو اتارو. اپنی گردن پہ کپڑا پہنا ہوا تھا، شال. کہا کہ یہ میں ابھی حرم امام حسین سے لے کر آیا ہوں. باندھی. کہا ماں ٹھیک ہو جاؤ گی، کھڑی ہو جاؤ. ماں کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ وہ کپڑا بندھا ہوا ہے. کھڑی ہو گئی. کھڑی ہوئی، اچانک سے گئی، سارے کام کیے. لوگ پریشان کہ یہ تو چل نہیں سکتی تھی. آہستہ 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 بات پھیل گئی. آیت اللہ کل پائے گانی کو پتا چلا کہ یہ کوئی کپڑا ہے. کہا مجھے اس کپڑے کا ٹکڑا لا دو، میں اپنی قبر میں اپنی شفاعت کے لیے رکھوں گا. حسین، ہم نہیں سمجھے اپنے امام کو. میرے ماں باپ فدا، میری اولاد فدا، ماں درختوں کا یا حسین. ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کو مولا. دنیا ہمارے اوپر سے بلڈوزر بن کے گزر جائے، ہمیں چھلنی کر دیا جائے، ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے یا حسین. ایک ماں نے چکیاں پیس کے پالا ہے. رسول خدا خطبہ دے رہے، امام حسین گرنے لگے، رسول نے منبر چھوڑ دیا. تاریخ گواہ رہی، اصحاب اکرام نے دیکھا شانوں پر سوار ہے حسین، سجدے طولانی ہو گئے. حسین پہلی دفعہ جب روزہ رکھا تو سب نے تحفے دیے. تحفے دیتے ہیں نا بچوں کو، سب ہدیے دیتے ہیں. پہلا روزہ ہے، سب نے دی. حدیث طولانی ہے. ماں نے کیا تحفہ دیا؟ کہا بیٹا جب تک تمہارا آخری عزادار جنت میں نہیں جائے گا میں نہیں جاؤں گی. یہ سب سیدہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. ہاں عزادار نے موت. امام حسین کے لیے آپ نے ایسے ہی کریا کرنا ہے جیسے آپ کا کوئی اپنا. اس سے بھی بڑھ کر سید الشہداء کے لیے آپ نے گریا کرنا ہے. عزاداران محترم، خدا آپ کے آنسوؤں کو حفاظت میں رکھے. وہ ماں محرم آتا ہے مدینہ چھوڑ دیتی ہے،
گلی گلی کوچے کوچے امام بارگاہ مسجدیں کہ میرے بیٹے کے عزادار کہیں رو رہے ہوں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں عزاداران محترم آسان ہے. جسے رسول نے اپنی زبان لعاب دہن چسوا کر بلا کیا ہو، یہ جو کربلا میں بکھرے پڑے ہیں، یہ لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، یہ بدن رسول کا ہے، یہ خون رسول کا ہے، جسے امت نے پیاسا بھوکا شہید کر دیا. عزاداران محترم مگر آسان تھا وہ وقت کہ جب ایک بھائی اپنی بہن سے جدا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. مصیبتیں آپ سنتے رہتے ہیں، مصائب آپ سنتے رہتے ہیں. بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں میری کوئی بات کسی کو بری لگی ہو ان چند دنوں میں، اور میں تو مولا کے آگے ہاتھ جوڑ کر مولا اس نوکری کو قبول کر لے. مولا حق پہ موت دے. مولا حق مولا موت کا اختتام بھی ہونا تو آپ کا ذکر کرتے کرتے ہو. مولا مولا بس حسین حسین کرتے دنیا سے چلے جائیں. مولا اور کچھ نہیں چاہیے. وہ ماں جس نے ہمیں پال پوش کر اتنا بڑا کیا، اس نے سکھایا ہی یہی حسین حسین ہے ہمیں. ہاں عزاداران محترم جب یہ بھائی بہن سے جدا ہوا نا، خیمہ کرتا بس میں اور نہیں بڑھوں گا، بس جیسے ہی سوار ہوا اب یہ بھائی جا رہا ہے، پیچھے پیچھے آواز آئی محلن محلن یبن زہرا، آہستہ چلو زہرا کے لوگ. عزاداران محترم آپ جانتے ہیں نا، کیونکہ اب بھائی گیا واپس نہیں آئے گا، اور ویسے بھی 2 دن بعد یہ لٹا ہوا کاروان شام پہنچ رہا ہے. اب یہ اس بہن کو پتا ہے کس طرح اس نے نیزے پر اپنے بھائی کے سر کو دیکھا. عزاداران محترم بہن پیچھے پیچھے، بھائی جا رہا ہے محلن محلن یا بدن زہرا، زہرا کے لال آہستہ چلو آہستہ. بھائی نے کہا ابھی تو مل کر آیا ہوں. کہا مجھے اپنی ماں کی ایک وصیت یاد آ گئی. ماں کا نام لینا تھا. نیچے اترا. ماں کون کہ جو اپنی جوانی کے اندر بھی دیواروں کا سہارا لے کر چلتی رہی. اللہ اکبر. کس طرح ان بچوں نے دیکھا ہوگا کہ ماں پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کر چلتی ہے. اللہ اکبر. اسی ماں کا نام سنا نا. نیچے آیا تیت الہنا کٹا. بہن نے بوسے دیے. یہ بوسے کیوں دیے جا رہے ہیں؟ یہ عصر عاشور جب زین سے زمین پر آیا، جب شمر سینے پہ بیٹھ گیا، کند خنجر چلا، بس اس وقت پتہ چلا ماں نے کیوں یہ کہا تھا کہ گلے پہ بوسے دینا. عزاداران محترم مصیبت آپ سنتے رہتے ہیں. بس میں آپ سے التماس سے دعا کروں گا چند دن اس شہزادی کے تھوڑے سے مسائل پڑھ لوں جو سارے رستے میں اپنے بابا کے چہرے کو دیکھتی رہی. ہاں عزاداران محترم آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی، آپ کی بھی خدا ان کو سلامت رکھے. جب باپ گھر سے نکلتا ہے نا، بیٹی جانتی ہے روز گھر آتا ہوں، پھر بھی پوچھتی ہے بابا کب آؤ گے، بابا کب آؤ گے. بابا بیٹا روز جاتا ہوں. نہیں بابا میری بھی چھوٹی بیٹی ہے نا. بابا کہاں جا رہے ہو؟ وہ مجلس پڑھنے. بابا گھر میں پڑھ لو مجلس. اللہ اکبر. سینے پہ سوتی ہے نا بیٹی، یہ وہ بیٹی ہے، یہ وہ بیٹی جانتی ہے کہ سب چلے گئے واپس نہیں آیا، اب بابا بھی جا رہا ہے. بابا مقتل کہتا ہے بچی نے بابا سے کہا بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑا. بابا امام نے کہا بیٹا اب دیر ہو گئی. عزاداران محترم بس میں آپ کو کچھ اور نہیں پڑھوں گا، بس یہی پڑھوں گا کہ جب امام کے اوپر انہوں نے حملے کیے تو یہ بچی نے بھی کوشش کی کہ میں اپنے بابا یہ باہر جاؤں. بیٹیاں باپ کے جنازے پر زینت ہوتی ہے، لوگ ہاتھوں پہ سر رکھتے ہیں، لیکن یہاں تازے آنے پڑے، یہاں
میرا مظلوم امام، میرا بیمار امام اپنے بھائی سے کہتی ہے بھیا یہ پرندے رات کو کہاں چلے جاتے ہیں بھیا؟ کہا یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ کہا بھیا ہم کب گھر جائیں گے؟ آزادار محترم، یہ واحد میری شہزادی آج بھی زندان ہے، کہتی ہے اے میرے بابا کے عزاداروں، میرے بابا کے حرم جانا، میرا بھی سلام دینا۔ ارے شہزادی ہمیں اجازت دے، ہم کربلا جائیں، ہم آپ کے بابا کو آپ کا سلام دیں گے۔ کہتے ہیں بچی نے زندان میں گریہ کیا، بابا بابا بابا۔ جب آپ گھر جاتے ہیں نا آپ کی بچی کیا کہتی ہے؟ بابا صبح یہ ہوا، بابا بھائی نے یہ کیا، بابا ماں نے یہ کیا۔ اب اس بچی کے پاس جب بابا آیا، کیسے آیا؟ کش پھٹا، خاک میں اٹی زلفیں، چہرے پر زخموں کے نشان، کوٹ پہ تازہ چھری کے نشان تھے۔ بس مقتل میں بچی نے سر اٹھایا، ہونٹوں کو ہونٹوں سے لگایا، بس بچی شروع ہو گئی۔ شاعر کہتا ہے بچی کہتی ہے بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں کو آگ لگی، بابا آپ کے جانے کے بعد دامن جل گیا، بابا آپ کے جانے کے بعد یتیموں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھا، بابا ہم پانی مانگتے تھے تو گرا دیتے تھے، بابا انہوں نے تماچے مارے، بابا 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 بابا۔ بس آخری جملہ کہتی ہے بابا اگر یہ گوشوارے مانگتے میں خود دے دیتی۔ ماتم ہوش ہے۔